حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، اس میں ہم حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے اقوال، آپ علیہ السلام کے افعال، آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ، حلیہ مبارکہ، ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے کئی باتیں اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سنی ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضور نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاء مبارکہ، جس کو ہم عرف عام میں شرم کہتے ہیں، یعنی حیا کرنا، یہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کس طرح حیا کے اوپر اپنی امت کو جو ہے وہ ابھارا کہ امت حیا دار بنے، با حیا بنے، حیا والے کاموں کو اختیار کرے۔ یہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو افعال اور جو اقوال ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے سلسلے کے اندر ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم جان لیں کہ حیا کہتے کس کو ہیں۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو عیب لگائے جانے کا جو خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو حالت طاری ہوتی ہے، جو اس کے اوپر کیفیت ہوتی ہے، جو اس کی کنڈیشن بنتی ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اس بات کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر اس چیز کا عیب لگایا جائے گا، تو یہ حالت سوچ کر اس کے چہرے پر یا اس کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں لال پڑ جاتے ہیں، بعض زرد پڑ جاتے ہیں، بعض کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، تو یہ جو کیفیت بندی کی پیدا ہوتی ہے، اس کو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر حیا کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اصطلاح کے اندر اس سے مراد وہ اخلاق ہے، وہ کیفیت ہے کہ یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع عن التقصیر فی حق ذی الحق، یعنی ایسا اخلاق جو کبھی باتوں سے بچنے پر ابھارے، یعنی بری باتوں سے بچنے پر بندے کو ابھارے، اور صاحب حق، جس کا حق ہے، اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بندے کو روکے۔ یعنی بندے کے اندر ایسا اخلاق، ایسی کیفیت کہ جو بندے کو غلط کام سے بچنے پر ابھارے، اور بندے کے اوپر جو کسی کا حق ہے، جو حقدار ہے، اس کے حق میں کمی کرنے سے، کوتاہی کرنے سے جو وصف بندے کو روکتا ہے، جو کیفیت بندے کو روکتی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر حیا کہا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک رسالہ با حیا نوجوان یہ تحریر فرمایا ہے۔ اس میں آپ حیا کی تعریف ان الفاظ سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روکے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یعنی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہیں، اور جو باتیں مخلوق کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہیں، ان باتوں سے جو کیفیت بندے کو روکتی ہے، جو وصف بندے کو روکتا ہے، اس وصف کو جو ہے وہ حیا کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اس پر عمل نہ کرنا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے نہ بچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو حیا ایک ایسی کیفیت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ جب بندے کے اندر حیا ہوتی ہے تو بندہ اس حیا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے وہ بچتا ہے۔ اسی طرح حیا جو کیفیت ہے وہ ہے
کہ جو مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے ان سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر حیا کی جو ہے وہ اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو مسعود عتبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، یعنی وہ بات کہ جو لوگوں کو پچھلی نبوت میں سے ملی، یعنی پچھلی نبوت کا جو کلام ہے، جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے کلام میں سے جو باتیں ملی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو تو جو چاہے کر۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ جو حیا کا وصف ہے وہ ایسا ہے کہ تمام امتوں کے اندر وہ ہمیشہ محبوب اور پسندیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تمام امتیں جو ان کے با اخلاق لوگ تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان کے اندر جو ہے تمام کے تمام لوگ حیا کے محمود ہونے پر، حیا کے پسندیدہ ہونے پر متفق تھے، اور جو حیا کا خلاف ہے، بے حیائی ہے، اس کی مذمت کے اوپر، اس کے ناپسندیدہ ہونے پر تمام کے تمام امتیں، تمام کی تمام شریعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حیا جو ہے وہ بندے کے اشرف الخصال میں سے ہے، یعنی اس کی جو عادتیں ہیں ان تمام عادتوں کے اندر جو مکرم چیز ہے، جو عزت والی چیز ہے، وہ اس کی حیا ہے۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حیا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ حیا کہتے کس کو ہیں، کہ ایک تعریف تو ہم نے یہ سنی کہ حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے، اور ایک حیا یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر بھی عمل کرے، اور بندوں کو جو چیزیں ناپسندیدہ گزرتی ہیں ان سے بھی بچے، یعنی بندوں کے سامنے وہ مذموم ہو جائے، ناپسندیدہ ہو جائے، ان باتوں سے بھی بچے۔ ایک تعریف جو ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حیا ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر غور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تقصیر کے اوپر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے میں کس قدر کمی اختیار کرتا ہوں، میرے اندر کتنی کمی پائی جاتی ہے۔ ان دونوں باتوں پر جب وہ غور کرے گا تو ان کے درمیان سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے، جس کو شرم کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حیا، ایسی شرم جو پیدا ہوتی ہے، اس کو جو صوفیاء کرام ہیں اس وصف کو، اس کیفیت کو حیا سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو یہ حیا فرماتے ہیں۔ یعنی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا اور اپنی تقصیر کے اوپر، اپنی کمی کے اوپر غور کرنا، اب اس کے درمیان جو کیفیت پیدا ہوگی، جو حالت پیدا ہوگی، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان اور حیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس کے پاس حیا ہے اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے حیا کے اندر کمی ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بدع و60 شعبۃ، کہ ایمان جو ہے وہ 60 سے کچھ زائد اس کے شعبے ہیں، اور حیا جو ہے وہ ایمان میں سے، والحیاء من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جس کی حیا کامل ہے، جس کے اندر حیا موجود ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کی حیا کے اندر کمی ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ مزید ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے جو حیا کا بیان فرمایا، اہمیت ہمارے سامنے بیان فرمائی، اسے سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے،
والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے، یعنی ایمان جنت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کے ذریعے بندہ جنت کے اندر پہنچتا ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہی جنت کے اندر جائے گا، بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمائے کہ والبذاءۃ من الجفا، اور جو فحش گوئی ہے، گندی باتیں کرنا ہے، فحش کلامی کرنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جفا ہے، اور فرمایا والجفاء فی النار، اور جفا یہ دوزخ میں، یعنی جفا جو ہے یہ بندے کو دوزخ کے اندر لے جائے گی، فحش کلامی یہ جفا کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور جفا جو ہے یہ بندے کو دوزخ کے اندر پہنچا دیتی ہے، تو فحش کلامی بندے کو دوزخ کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جہنم کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جہنم کے جو عذاب کا گھڑ ہے، جس کے اندر عذاب ہی عذاب ہے، وہاں پر بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے دیگر افراد کو تکلیف پہنچے گی۔ ان میں سے ایک شخص وہ بیان فرمایا کہ جس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہوگی، ایسی گندگی نکلتی ہوگی کہ جس کی بدبو اور گندگی کی وجہ سے خود جہنمی پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے درمیان آ گئے، جو ہمارے عذاب میں زیادتی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے فحش گوئی کے ساتھ کام لیا کرتے تھے، یعنی فحش گوئی کیا کرتے تھے، گندی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا کا اختیار کرنا بندے کے ایمان کو کامل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ، کہ فحش بات جس میں ہوتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، وہ بندہ مزین ہو جاتا ہے جو با حیا ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کتنے با حیا تھے، اس کے بارے میں احادیث طیبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضور علیہ السلام کس قدر با حیا تھے، اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کواری عورت ہوتی ہے وہ جیسی با حیا ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، تو ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیا ہے اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو با حیا بنانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے با حیا نوجوان، اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ حیادار بننے میں، با حیا بننے میں انشاءاللہ معاونت حاصل ہوگی۔ حیا کی کچھ اقسام علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے ایک حیا طبعی ہوتی ہے، یعنی طبیعت کے اندر، بندے کی خلقت کے اندر، فطرت کے اندر یہ حیا موجود ہوتی ہے، یعنی وہ ہوتا ہی طبعاً با حیا ہے، اس کو حیا لاحق ہوتی ہے۔ بچپن سے جوانی کے بعد بڑھاپے تک وہ حیا پر ہی رہتا ہے، اس کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی، یعنی وہ ایسے ہر کام سے بچتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنے، مخلوق جو ہے اس کو ناپسند کرے، وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ اور بعض افراد اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتے، ایسے کام کرنے سے بچتے نہیں ہیں کہ جو ان لوگوں کے سامنے ان کو مذموم بنائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر بھی مبتلا رہتے ہیں۔ اس کو ایک حیا طبعی ہوتی ہے، اور اس کا برعکس جو ہوتا ہے وہ طبیعت کے اندر حیا موجود نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو حیا ہوتی ہے اس کو حیا کسبی بولتے ہیں، کہ جو کسب کے ذریعے، جو کوشش کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے حیا کسبی، یعنی بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے اپنے اندر حیا کو پیدا کرے۔ اگر طبعاً حیا دار نہیں ہے تو اپنے آپ کو با حیا بنانے کی کوشش کرے، یعنی ایسے کام سے اجتناب کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس سے مخلوق کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اگر طبیعت کے اندر حیا نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو با حیا بنانے کی کوشش کرے گا۔ مزید حیا کے حوالے سے کچھ اور باتیں سماعت فرمائیے کہ علماء مزید فرماتے ہیں کہ حیا کی مزید دو قسمیں ہیں، جیسا کہ ہم ابھی باتیں سن رہے تھے حیا کی تعریف میں، کہ حیا مخلوق سے بھی جو ہے وہ شرم کرنے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا کرنے کا نام ہے، شرم کرنے کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو اسی حوالے سے علماء نے حیا کی دو قسمیں کی ہیں، مخلوق سے حیا اور خالق سے حیا۔
مخلوق سے حیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، یہ حیا اچھی ہے، جبکہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ یعنی جن کاموں کو مخلوق ناپسند کرتی ہے ان کاموں سے رک جانا یہ حیا کا نام ہے، لیکن اس حیا کے اندر شرط یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، یا وہ حیا شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، مثلا کسی کو لوگوں کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر شرم آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی یہ شرم معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے اندر جو ہے وہ کسی کو حیا آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ حیا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور وہاں پر بندہ حیا کرے تو اس کی وہ حیا معتبر نہیں ہے۔ حیا مخلوق سے وہیں معتبر ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اسی طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں بندے حیا کرتے ہیں اور حیا کی بنیاد پر وہ شرعی باتوں تک پہنچ نہیں پاتے، مثلا اب کسی جگہ سوال کرنے کی حاجت ہے، کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا، لیکن حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے وہ مسئلہ نہیں پوچھتے، تو ایسی حیا جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر بندے کو شرعی مسئلے کی حاجت ہے تو اس صورت میں وہ حیا کی بنیاد پر وہ شرعی مسئلہ پوچھنے سے رکے گا نہیں، بلکہ اس مسئلے کو وہ دریافت کرے گا۔ اس کا یہ دریافت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت مطہرہ کے اندر پسندیدہ ہے۔ یہاں پر اس کی جو حیا ہے، شرم ہے، وہ شریعت کے اندر محمود یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ان کو اچھا نہ لگے، لیکن یہ کام وہی معتبر ہیں جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں۔ اگر مخلوق ایسے کام کو ناپسند کرنے لگ جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کیا جائے اور مخلوق کے نزدیک وہ پسندیدہ نہ ہو، تو ایسے کاموں سے نہیں رکا جائے گا، ان کاموں کو کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے خالق سے حیا کرنا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ خالق سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا جو خوف ہے وہ دل میں بٹھائے اور ہر کام سے بچے جس میں اس کی ناراضی ہوتی ہو۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا نستحی والحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حیا نہیں بلکہ حیا یہ ہے کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور جن پر وہ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرے، اور پیٹ اور جس پر وہ پیٹ مشتمل ہے، حاوی ہے، اس کی حفاظت کرے، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زینت کو ترک کیا، تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے کما حقہ حیا کی، یعنی سر اور سر نے جس کو گھیرا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا، یعنی ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ دماغ کے ذریعے جو خیالات آئیں ان خیالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، آنکھوں کے ذریعے بے حیائی والے کام نہ ہو، زبان کے ذریعے بے حیائی والی باتیں نہ ہوں، کانوں کے ذریعے بے حیائی والی باتیں نہ سنیں، تو یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب۔ اسی طرح پیٹ ہے تو نافرمانی پیٹ کے ذریعے نہ کی جائے، یعنی جو حرام ہے وہ نہ کھایا جائے اور جو غلط کام ہے وہ نہ کیے جائیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے جو حیا کرنے کا حق ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے۔ اور اس کی پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسرافیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا ایسی ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ اپنے پروں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر حیا کیا کرتے ہیں، یعنی بندے کا جو سر جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا یہ جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر محمود یعنی پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں طرح کی حیا سے مشرف تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خالق سے بھی حیا فرمایا کرتے تھے اور مخلوق سے بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کے متعلق کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمایا کرتے تھے، اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کاشان اقدس تھا اس میں حاضر تھے۔ کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان وہیں پر تشریف فرما ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نہیں فرما رہے تھے کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہائی چاہتے تھے، لیکن اپنی حیا کی وجہ سے یہ نہ فرما سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات نازل فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کی تنبیہ کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے تم ان کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ اور جب تمہارا معاملہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تمہاری حاجت پوری ہو جائے تو تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے واپس چلے جاؤ۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس بات کا حکم دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی حیا کی وجہ سے تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری حاجت پوری ہو چکی ہے تو اب تم گھر سے واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ جب تمہارا معاملہ پورا ہو چکا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اختیار کرنے دو۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ سے کہ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناپسندیدہ گزرتی تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں دیکھا جاتا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا عَاتَبَ لَا يُعَيِّنُ أَحَدًا مِّمَّنْ فَعَلَهُ بَلْ كَانَ عِتَابُهُ بِالْعُمُومِ وَهُوَ مِن بَابِ الرِّفْقِ لِأُمَّتِهِ وَالسِّتْرِ عَلَيْهِمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے اوپر معاتبہ فرماتے، کسی کی پکڑ فرماتے تو کسی کو معین نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ متعین کر کے نہیں فرماتے تھے کہ فلاں نے اس طرح کا کام کیا، تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ ما بالو اقوامین، کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو اس طرح کیا کرتے ہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا عَاتَبَ لَا يُعَيِّنُ أَحَدًا مِّمَّنْ فَعَلَهُ، کہ کسی نے کوئی برا کام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو متعین نہ فرماتے بلکہ عموم سے خطاب فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک تو وہی حیا تھی، دوسری یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر ستر رکھتے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ شفقت اور رحم فرمایا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی بات پہنچتی، یعنی ابھی ہم نے جو باتیں کی وہ علماء کے حوالے سے کی، یہاں پر خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بات پہنچتی کسی شخص کی تو آپ یوں نہیں کرتے تھے کہ فلاں نے اس طرح کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا، کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل حیا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے بھی ان کو متعین نہیں کر رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اپنے اندر حیا کے وصف کو پیدا کریں، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حیا کرنے کا معاملہ ہے، اور جو صوفیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے، پھر اس کے بعد اپنی تقصیر کو دیکھے، تو اس کی ایک حالت اور کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کو حیا کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اتنی نعمتیں کرتا ہے اور میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سک رہا۔ تو یہ کیفیت جو پیدا ہو، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو باحیا بنائے، اور باحیا بننے کا ایک بہترین طریقہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ جو مدنی انعامات ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ امیر اہل سنت نے ان مدنی انعامات کے اندر کئی ایسے مدنی پھول، کئی ایسے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جو بندے کے اندر جہاں خالق سے حیا پیدا کرتے ہیں
وہیں مخلوق سے بھی حیا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کے عطا کردہ ان مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان